بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ناظرین کرام، دل کی دنیا اس سلسلے کا ایک اور موضوع لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ہم نے اب تک قرآن و سنت کی روشنی میں دل کی اہمیت کیا ہے، دل کس کو کہتے ہیں، دل کتنے قسم کے ہوتے ہیں، دل کی کتنی قسمیں ہیں اور ان کی کیا کیا خصوصیات ہیں، اور اس دل کے بگاڑ کے اسباب کیا ہیں، اس پر بڑی تفصیل سے ہم نے اب تک گفتگو سنی ہے۔ آج سے ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں اسی موضوع کا ایک نیا حلقہ، نیا موضوع، وہ ہے دل کی درستگی کے اسباب کیا ہیں، دل کیسے صحیح راستے پہ باقی رہ سکتا ہے، ہم اپنے دل کو ویسا دل کس طرح بنا سکتے ہیں جیسا دل کہ اللہ تعالی ہمارا دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے دل کو بیمار ہونے سے بچانے کے وہ کون سے راستے ہیں، اپنے دل کو دل زندہ، دل بیدار، ایک اچھا اور مثالی دل ہم کیسے بنا سکتے ہیں، اس سلسلے کا آغاز آج ہم کرنے جا رہے ہیں۔ دل کی درستگی، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری ایمانی زندگی کی درستگی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہم نے بارہا دہرائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، جسم کے اندر ایک ایسا گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جائے، اور اگر وہ بگاڑ کا شکار ہو جائے تب پھر سارا کا سارا جسم بگاڑ کا شکار ہو جائے۔ الا سنو وہی القلب، اور وہ دل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق دل کی درستگی یہ ہمارے کل کے کل ایمان کی درستگی کی ضمانت۔ دل کی حیثیت اس زمین کی ہے جہاں پر آدمی کھیتی کرتا ہے۔ زمین اگر ٹھیک نہ ہو، اچھی نہ ہو، شوریدہ ہو، تو ایسی زمین کے اندر عمدہ سے عمدہ بیج لگایا جائے اور باہر سے کتنے ہی اچھے انداز میں اس کی سینچائی کی جائے، پانی دیا جائے، کھیتی کبھی اچھی نہیں اگتی، کبھی پھل اچھے نہیں نکلا کرتے، آدمی کو اپنا نتیجہ اور مقصود حاصل نہیں ہوتا۔ ہم اس حقیقت کو سمجھیں کہ ہمارے اپنے دل کی درستگی یہ ہماری پوری اپنی زندگی پر اثر انداز ہونے والی چیز۔ دل کو ٹھیک رکھنا، پاک رکھنا، صاف رکھنا، محفوظ رکھنا، بیماریوں سے حفاظت کرنا، اس کی موت سے فکر مند رہنا اور اس کو مرنے نہ دینا، اور دل کو دل بیدار بنانا، دل زندہ بنانا، یہ ہماری اور آپ کی زندگی کا ایک کڑا امتحان ہے اور اصل امتحان ہے۔ دل اگر درست تو جسم درست۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ ناظرین کرام، جب دل کی درستگی کی اس قدر اہمیت ہے تب پھر اس مسئلے پر تفصیل سے روشنی ڈالنی بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کو کیسے درست رکھ سکتے ہیں، کیسے ہم اپنے دل کو صحیح رخ پر، صحیح ٹریک پر رکھ سکتے ہیں کہ یہ وہی سوچے، وہی سمجھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ میرا اور آپ کا دل ویسا ہی دل بن جائے جیسا دل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بناتی ہیں۔ حقیقت میں اس کے لیے ہم آپ کے سامنے
کئی ایک پہلو لانے جا رہے ہیں۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ دل کی درستگی کیسے ہو سکتی ہے، اس سوال کے کیا کیا جواب ہم کو ملتے ہیں قرآن اور سنت سے۔ ہم اگر تلاش کریں اپنے اس سوال کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں، ہم اگر تلاش کریں ہمارے اپنے اس سوال کا جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، ہم اگر ڈھونڈیں ہماری اس پریشانی کا حل سلف صالحین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں میں، تو ہمیں کیا جواب ملتے ہیں، یہی آج کا ہمارا اپنا موضوع ہے۔ ہم نے پچھلے حلقے تک، پچھلے ایپیسوڈ تک دل کے بگاڑ کے اسباب پر کافی تفصیل سے گفتگو کی۔ یہ بات ہم اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ دل کی درستگی کا سب سے پہلا جو کام ہے، دل کی درستگی کے لیے جو سب سے پہلا اقدام ہے، دل کی درستگی کے سلسلے میں اٹھایا جانے والا جو سب سے پہلا قدم ہے، وہ یہی ہے کہ جن اسباب کو ہم نے جانا یا جن اسباب کا تذکرہ ہم نے نہیں سنا لیکن ہمیں پتا ہے، کہیں سے ہم نے پڑھا، کہیں سے ہم نے سنا، قرآن کی کسی اور آیت پر سے گزرتے ہوئے سامنے بات آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث نے یہ کوئی بات ہمیں سجھائی، جو بھی سبب دل کے بگاڑ کا ہو سکتا ہے، سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس سبب پہ روک لگائیں۔ دل کے بگاڑ کے جو اسباب ہیں ان سے اپنے آپ کی حفاظت کریں، دل کو بگڑنے نہ دیں، دل کی حفاظت کریں، دل کو کسی بھی قسم کے سبب سے دوچار ہونے یا اس میں مبتلا ہونے سے روکیں، منع کریں۔ ہم کوشش کریں، اسباب اپنا اثر خود بخود نہیں دکھاتے، اسباب کو انسان منتخب کرتا ہے، اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی اور فیصلے کے بعد۔ تو آدمی کو چاہیے کہ ان اسباب سے اپنے آپ کو بچائے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو سبق سکھایا، ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین کے ساتھ معاملہ کیسے کیا جائے اس کا ادب سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، سورہ احزاب۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، لوگو جب تم ان خواتین سے، ان ازواج مطہرات سے کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہو، کوئی ساز و سامان لینا چاہتے ہو، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، تب تم پردے کے پیچھے سے ان سے سوال کرو۔ سبحان اللہ، ضرورتیں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ آپ کے سامنے گھر کے دروازے تک دودھ دینے والا آتا ہے، سودا سلف لانے والا آتا ہے، مختلف ضرورتوں کے لیے کوئی دروازے پہ دستک دیتا ہے، یا آپ خواتین نہ ہو، آپ مرد حضرات ہوں تو آپ کسی اور کے دروازے پر کسی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، کسی کی بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں، آپ کسی بھی کام کے لیے جائیں تو یہ ادب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حوالے سے ہمیں یہ سکھایا گیا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب۔ آیت نے سب سے پہلا مسئلہ یہ بتایا کہ بغیر ضرورت کے جا کر کسی کے دروازے پہ دستک دینا اور بلا ضرورت کسی بھی وجہ سے دستک دینے والے کے لیے اپنے دروازے کھولنا یہ شریعت کا مزاج نہیں، اور ضرورت پر آنے والے بھی پردے کے پیچھے سے سوال کریں۔ یہ تو ہوا مسئلہ کہ آدمی اگر کسی اجنبی خاتون تک پہنچتا ہے تو معاملہ آپس میں کیسے ہو، اس کو اسلامی شریعت نے واضح کیا، لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کی تکمیل فرمائی تو کہا ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ایسا کرنا یہ بات تمہارے لیے، تمہارے اپنے دلوں کے لیے بھی اور ان خواتین کے دلوں کے لیے بھی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ، دلوں کی پاکیزگی، دلوں کی حفاظت کا ذریعہ یہ ہے کہ جو دل کو بگاڑ سکتے ہیں، ایک مرد اور عورت کا، اجنبی مرد اور اجنبی عورت کا بے حجاب ہو کر ملنا یا کسی معاملے، کسی ضرورت کے تحت ہی آمنے سامنے آ جانا، یہ دل کے بگاڑ کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اسلامی شریعت یہ ادب سکھلاتی ہے، بتلاتی ہے کہ یاد رکھو جو اسباب دل کے بگاڑ کے ہو سکتے ہیں، اپنے آپ کو ان اسباب سے بچا لے جاؤ، تب پھر یوں سمجھو کہ دل کی درستگی کا جو آدھا میدان ہے تم نے وہ جیت لیا، میدان مار لیا، تم نے ان اسباب کے مقابلے میں جنگ جیت لی جو تمہارے دل کو بگاڑ سکتے تھے، ویران کر سکتے تھے، بیمار کر سکتے تھے۔ تم نے اپنی حفاظت کے لیے جو ایک گارڈ لینا تھا،
ایک دفاع کا جو اقدام کرنا تھا پوری طرح سے تم نے اپنا دفاع کر لیا ہے۔ اسلامی شریعت نے یہ سب سے پہلا ادب بتایا۔ اور یوں کہیے کہ جو موضوع ہم نے شروع کیا ہے، دل کی درستگی کے اسباب، دل کو کیسے ٹھیک رکھا جائے، اس سلسلے میں سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے دلوں کو محفوظ رکھنے کے لیے دل کو بگاڑنے والے اسباب سے خود کو دور رکھیں۔ ناظرین کرام، یہاں پہنچ کر یہ بات ہمارے اور آپ کے سامنے واضح ہوتی ہے کہ دل کو اگر بگاڑ سے ہم بچا لیں گے تو ایک طرح سے دل کو آدھا ہم نے محفوظ کر لیا، دل کی درستگی کا آدھا ذریعہ، آدھا سامان ہم نے مہیا کر لیا، دل کی درستگی کے سلسلے میں ہم نے آدھا سفر طے کر لیا، اور باقی جو آدھا سفر ہے وہ کچھ اقدامات ہیں۔ یہ دفاع تھا، یہاں اپنے آپ کی ہم نے رکاوٹ کر لی، جو حملہ ہمارے دل پہ ہو سکتا تھا اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ لیکن جنگ صرف دفاع سے نہیں جیتی جاتی، اس کے لیے حملہ کرنا بھی ضروری، اقدام بھی ضروری ہے۔ تو اقدام کیا ہو سکتے ہیں، اس سلسلے میں ہم لوگ آگے گفتگو کریں۔ اب ہم یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس لوٹیں گے، اس موضوع سے متعلق مزید گفتگو سماعت فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بریک کے بعد ہم لوگ واپس لوٹے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم لوگ یہ بات سن رہے تھے کہ دلوں کی درستگی کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں۔ اس پر ہم نے اب تک یہ بات سنی کہ سب سے پہلا اور بنیادی سبب یہ ہے کہ آدمی دل کے بگاڑ کے جو اسباب ہو سکتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لے، ان اسباب کے اختیار کرنے سے بچ جائے تو دل کی دنیا آدھی خود بخود سدھر جائے گی۔ یہ مسئلہ ہم نے سنا۔ موضوع کا جو دوسرا حصہ ہے کہ دل کی اصلاح کے لیے اگر بگاڑ آ چکا ہے اور اگر بگاڑ نہیں آیا ہے تب بھی بگاڑ کو آنے سے روکنے کے لیے ایسے کون سے اقدامات ہیں جو ہمیں عملاً کرنے چاہیے۔ ایک تو ہم نے دفاع کیا ہے، اب دفاع کے بعد یا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اثر ہم پہ ہوا ہی نہیں، ہم اقدام کیا کریں، یا اگر ہم پر کسی سبب نے پھر بھی اثر کر دیا یا ہم سبب سے بچ نہیں سکیں تو دل کی اصلاح کے اور حفاظت کے ذریعے کیا ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ موضوع ہے جسے ہم آگے سماعت فرمائیں گے۔ جہاں تک یہ پہلو ہے کہ آدمی کے اندر پہلے سے دل کی خرابی پیدا ہو چکی ہے، یا یہ پہلو ہے کہ آدمی کے اندر ابھی خرابی پیدا نہیں ہوئی لیکن پھر بھی آدمی اپنے دل کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اس سلسلے میں آنے والے اسباب یکساں طور پہ دونوں کے لیے مفید ہیں۔ چاہے آدمی بیمار ہو چکا ہے، اب وہ شفا کی طرف سفر کرنا چاہتا ہے، یا وہ انسان جو بیمار نہیں ہوا ہے لیکن اپنے آپ کو صحت مند اور تندرست رکھنا چاہتا ہے، اپنے دل کی بیماری سے بچنا چاہتا ہے یا دل کو بیماری سے بچانا چاہتا ہے، دونوں کے دونوں حالتوں میں آنے والے جو اسباب ہیں یہ یکساں طور پہ مفید ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا جو سبب ہو سکتا ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنا دامن پھیلانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس بات کا اظہار کرنا کہ تیری نظر کرم نہ ہو، تو نہ دیکھے ہماری طرف تو یہ ہمارے دل بڑے پتھر ہیں، تو اگر نہ چاہے تو ہمارے دل پگھل نہیں سکتے، تو اگر نہ چاہے تو ہمارے دل بچ نہیں سکتے، تو چاہے گا ہمارے دلوں کو زندگی نصیب ہوگی، زندگی ان کی باقی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنا دامن پھیلائیں، گڑ گڑائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ ہم بیمار ہو چکے ہوں تب بھی ہمیں قرآن کی آیتیں سنتے ہیں اثر نہیں محسوس ہوتا، اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں لیکن دل کے اندر کسی قسم کا جذبہ نہیں جاگتا، ہم بہت سی دین کی باتیں سنتے ہیں لیکن ہمارے دل میں کسی قسم کی حرکت نہیں آتی۔ یہ سب کچھ بیماریاں ختم ہو جائیں گی صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر ہماری طرف ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دامن پھیلائیں، مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ تو اگر دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت منع نہیں کر سکتی، اور تو اگر نہ دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت دے نہیں سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی یہ دعا کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہ تبارک و تعالی
تو اگر دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت منع نہیں کر سکتی، اور جس چیز کو تو روک لے دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی۔ اس حقیقت کو ہم یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، دل کے اندر اللہ کی محبت طلب کریں، اللہ تعالیٰ کا خوف مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کا جو جذبہ ہے وہ طلب کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے کہ ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ نرم کرے، جو قرآن کی آیتیں سن کر اپنی جگہ پہ بےکل ہو جاتا ہو، اپنی جگہ پہ پریشان ہو جاتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں کہ ہمارا دل بندوں کے لیے بالکل ایک صاف اور شفاف دل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں کہ اس دل میں آخرت کا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا ڈر گھر کر جائے، بس جائے، ہمارے دل کی آبادی اسی خیال سے ہو۔ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے شروع میں پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کا یہ طریقہ، یہ شیوہ بتلایا کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو تم مت پھیر، مت گمراہ کر، ہمارے دلوں کو تم مت پھیر، بعد اذ هديتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی، ہدایت کے بعد گمراہی کی طرف ہمارے دلوں کو نہ لے جا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اور تیری طرف سے ہمیں رحمت خاص عطا فرما، ایک ایسی رحمت جو ہمارے دل پر اترے اور اس کا اثر ہمارے سارے اعضاء اور سارے جوارح پر ہو، اور سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مالا مال ہو جائیں۔ ہمارے اپنے ہاتھ، ہمارے جسم جو سب کے سب اس دل کے لشکر ہیں، اس دل کے تابع ایسے رہیں کہ یہ صرف وہی کریں جو دل چاہے، اور دل وہ چاہے جو تو چاہے۔ اللہ تعالیٰ سے طلب کریں، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی دینے والا ہے، بلا شبہ تو ہی عطا کرنے والا، نوازنے والا، بس تو ہی ہے، تیری نوازش نہ ہو تو کچھ نہیں ہونے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی یہ پہچان بتائی، صحابہ کا تذکرہ ہے لیکن آیت تمام مومنوں کے لیے ہے کہ مومنوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ کہا کہ جو لوگ بعد میں آئے وہ یہ کہتے ہیں، یقولون، کہتے ہیں کہ ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ایمان کے معاملے میں جو بھائی ہمارے اپنے ہم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی بھی تو مغفرت فرما۔ اور اس کے بعد وہ یہ بھی دعا کرتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے تعلق سے ہمارے دل میں کسی قسم کا کھوٹ مت ڈالنا، کسی قسم کا کھوٹ ہمارے دل میں نہ رہے۔ اللہ تعالی ہم تجھ سے یہ بات مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ، دل کی پاکیزگی، دل کی صفائی اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے ملتے ہیں۔ میں یہ بات کہوں، اس بات کی طرف توجہ دلاؤں کہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہم اسباب بہت سارے اختیار کرتے ہیں کسی بھی کام کے لیے، جیسے دل کی درستگی کے جو اسباب ہیں ان کو اختیار کرتے ہیں، لیکن ہر باب میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اور مانگنے کا جو حصہ ہے اکثر اس بات کی طرف سے غافل ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ تو یہ ہے کہ اسباب ہوں تب بھی اللہ کی مرضی سے ہی وہ اثر دکھا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب انسان کو عطا کریں سبب نہ ہو تب بھی اللہ تعالیٰ عطا کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا زیادہ اہم ہمارے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، اللہ کے سامنے اپنا دامن پھیلائیں، پساریں، مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ ناظرین کرام، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر یہ دعا کرتے ہوئے سنتا تھا کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر جمائے رکھنا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، ہم تو جاہلیت میں تھے، گمراہی میں تھے، بگاڑ میں تھے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ہدایت نصیب فرمائی ہے، کیا آپ اس کے بعد بھی ہم پر ڈر محسوس کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں،
مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان کی، کہا رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں بندوں کے دل، وہ جیسا چاہتا ہے ان کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کب کس کے دل کو کس طرف پھیر دے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور سبب بتایا کیوں آپ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دین پر ثابت قدم رہنے اور دل کو دین پر جمے رہنے کی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے۔ ایک دوسری روایت اس میں الفاظ یہ ہے، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو تو اطاعت کی طرف پھیر دے۔ سبحان اللہ، 2 پیاری دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی، اس میں دل کی درستگی کے جملہ اسباب کو ہم مانگ لیتے ہیں۔ اگر ہم ہدایت پر ہیں، ہمارا دل صحیح سالم ہے، زندہ ہے، بیدار ہے اور ہدایت یافتہ ہے، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے یہ الفاظ دیکھیں کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو تو اپنے دین پر جمائے رکھنا۔ اور اگر آدمی ادھر ادھر ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کہ اے دلوں کے پھیرنے والے اپنی اطاعت کی طرف، فرما برداری کی طرف میرے دل کو پھیر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہوا کرتی تھی۔ ناظرین کرام، اس سے معلوم یہ ہوا کہ دعا دل کی درستگی اور دل کے ٹھیک رہنے اور ٹھیک کرنے دونوں کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے، یہ بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں جو دعائیں سکھائی ہیں، ان میں سے کچھ دعائیں ایسی بھی ہیں جن کا تعلق انسان کے اپنے دل کی درستگی سے یا دل کی پریشانیوں کی دوری سے بھی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ ما اصاب عبدا ہم ولا حزن، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کسی بندے کو کوئی غم، کوئی پریشانی لاحق ہو، پھر وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا۔ ناظرین کرام، اس دعا پر آج کے اس حلقے کو ہم لوگ اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اپنی اس گفتگو کو اگلے حلقے میں جاری رکھیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔